الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من تزکیٰ وذکر اسم ربہ فصلی الی آخرہ صدق اللہ العظیم۔ محترم بزرگوں اور عزیز دوستو، اللہ تبارک و تعالی کا بڑا کرم اور احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی اشرف المخلوقات میں بنایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا، اور دیگر امتوں کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت مسلمہ کو کچھ خصوصی انعامات اور خصوصی مراعات عنایت فرمائیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور بہت بڑا احسان ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قد افلح من تزکیٰ، کہ کامیاب ہے وہ شخص جس نے تزکیہ حاصل کیا، یعنی اپنے دل کو، اپنے نفس کو پاک اور صاف رکھا، وذکر اسم ربی، اور اپنے رب کا نام لیا، ذکر کیا، اس کا تذکرہ کیا، فصلی، اور پھر اس نے نماز بھی پڑھی۔ تو اس آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے نماز کا ذکر بعد میں کیا ہے۔ پہلے جو تذکرہ ہے وہ ہے قد افلح من تزکیٰ۔ افلح سے، افلح کے معنی ہیں یقیناً وہ آدمی کامیاب ہے جس نے تزکیہ حاصل کیا۔ اب تزکیہ کسے کہتے ہیں؟ اپنے دل کو اور اپنے نفس کو اللہ تعالیٰ کے ہمیشہ حضور رکھے ہو، خوشی کا موقع ہو یا غم کا موقع ہو، حالات چاہے کسی حالت میں ہوں، وہ اس کا دل، اس کا نفس، اس کا سارا وجود جو ہے وہ اللہ کے سامنے حاضر رہے۔ مثال کے طور پر گناہ کرنے کا اسے موقع مل رہا ہے، اسے کوئی نہیں دیکھ رہا ہے، بظاہر گناہ کرنے کی اس کو ایک موقع مل رہا ہے، ایک ڈھیل اس کو مل رہی ہے، ایک چانس مل رہا ہے، لیکن فوراً اس کے دل میں یہ خیال آیا کہ میں گناہ تو کر لوں گا، مجھے کوئی نہیں دیکھے گا، لیکن میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ جب یہ خیال اس کے دل کے اندر آتا ہے تو یہ ہے تزکیہ۔ دکان پر ہم بیٹھے ہیں، تولنے میں، تول ناپ میں کمی بیشی ہم کر رہے ہیں، اور سامنے والا بالکل، جو گاہک آیا ہے وہ بالکل بے خبر ہے ہم سے، نہ وہ ہماری طرف متوجہ ہے، ہم جو چاہے اس کے ناپ تول میں کمی بیشی کر سکتے ہیں، اور اس نے اس کے ناپ تول میں کمی کر دیا، فوراً دل کے اندر خیال آیا کہ اس کو تو پتہ نہیں، لیکن میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں یہ کمی کر کے اپنی اللہ کو میں ناراض کر رہا ہوں۔ یہ ہے دل کا تزکیہ۔ تو پہلے اپنے اندر تزکیے کو پیدا کریں، اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، یہ پیدا کریں۔
اور تزکیے کے ایک معنی اور یہ بھی ہیں کہ اذان ہو گئی، بازار میں کچھ کام ہے، کچھ مصروفیت ہے، کچھ نفع والے کام ہیں، لیکن اذان ہو گئی، اب دل آپ کا چاہ رہا ہے کہ وہ کام بھی کر لوں اور دل چاہ رہا ہے کہ میں نماز بھی پڑھ لوں، اور آپ کے دل نے آخر میں یہ فیصلہ کیا کہ نہیں میں نماز پڑھ لیتا ہوں، تو یہ دل کا تزکیہ ہے کہ دل اتنا صاف ہمارا ہے اور اتنے اللہ کے قریب ہے کہ دو چیزیں جب ہمارے سامنے آتی ہے، ایک طرف دنیا اور ایک طرف اللہ کی رضا، تو ہم دنیا کو چھوڑ کر اللہ کی رضا والا کام کرتے ہیں۔ یہ ہے دل تقویٰ جسے کہتے ہیں۔ قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے ہمارا دل چاہ رہا ہے اور فوراً ہم پہنچے، وضو کیا اور قرآن لے کر بیٹھے، کیونکہ دل نے چاہا کہ ہم قرآن کی تلاوت کریں تو دل ہمارا اللہ کی طرف مائل ہوا۔ حالانکہ اس وقت کچھ اور بھی اس کی مصروفیات تھی، لیکن اس نے وہ چھوڑ کر یہ کام کیا۔ کسی کے لیے دل میں بغض نہیں، کسی کے لیے کینہ نہیں، کپٹ نہیں، حسد نہیں، صاف ستھرا دل لے کر ہم رہ رہے ہیں، تو یہ ہے قد افلح من تزکا، کہ یقیناً وہ شخص کامیاب ہے جس نے تزکیہ حاصل کیا۔ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ، اور پھر اس نے اپنے پروردگار کو یاد کیا۔ اب یاد کرنے میں ہر وہ چیز ہے، ہر وہ مقام ہے جہاں پر اللہ کو ہم یاد کر سکتے ہیں، جیسے میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے دی۔ تو یہ اللہ کو یاد کرنا۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ فصلی، پھر وہ نمازوں کا اہتمام بھی کرتا ہے، وہ نماز بھی پڑھے۔ تو دل ہمارا صاف ستھرا رہنا چاہیے، ذکر و اذکار میں ہمیشہ ہمیں مشغول رہنا چاہیے، اور پھر جب ہم مصلی پہ ٹھہریں گے تو پھر نماز کے اندر جو کیفیت ایک بندے کے اندر آنا چاہیے یقیناً آئے گی، کیونکہ ہم نے اپنے آپ کو اس قابل بنا کر مصلی پہ کھڑا کیا ہے۔ اب رمضان کا مبارک مہینہ بالکل قریب ہمارے آ چکا ہے۔ اس مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ نے جو فضل و عنایات امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر فرمائی ہیں وہ بالکل بے حساب انعامات ہیں۔ میں نے پہلے ہی کہا تھا کہ دیگر امتوں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بہت خصوصی انعامات فرمائے، خصوصی نوازشات فرمائے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مجلس میں بنی اسرائیل کے واقعات سنا رہے تھے کہ فلاں شخص کی اتنی عمر تھی اور اس نے یہ کام کیا، اس نے وہ کام کیا، یہ عبادت کی، وہ عبادت کی۔ تو صحابہ کرام کو بڑا رشک ہوتا تھا کہ 700، 800، 1000 سال کی عمریں تھی ان کی، اور انہوں نے تو بہت نیکیاں کما لی، اور ہماری عمریں تو بہت کم ہیں۔ تو پھر جب نیکیوں کا دونوں کا توازن ہوگا، تقابل ہوگا، تو وہ امتی جو ہے ہم سے نیکیوں میں آگے بڑھ جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پاک احساس پر اور دل کی سچی تڑپ پر اللہ تعالیٰ نے کچھ انعامات دیے، جن میں شب برات ہے، رمضان کا مقدس مہینہ ہے، قرآن پاک ہے، رمضان کی طاق راتیں ہیں، پھر رمضان کے آخر میں لیلۃ الجائزہ ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ نے انعام کے طور پر دیے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان کا مہینہ آتا تو آنے سے پہلے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے ساتھ رمضان سے متعلق مذاکرہ کیا کرتے تھے آپ، اور وہ مذاکرہ اس لیے ہوتا تھا تاکہ شوق بڑھے، رمضان کا استقبال کرنے کے لیے ہم
ذہنی طور پر تیار رہیں اس کی برکتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس کی رحمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، اس مبارک مہینے میں مغفرت کو حاصل کرنے کے لیے ہم ابھی سے اپنے آپ کو ہم تیار رکھیں۔ گھر میں کوئی بڑا مہمان آتا ہے تو گھر کے ذمہ دار کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے گھر فلاں مہمان آ رہے ہیں، تو گھر کی ہر چیز کو مزین کیا جاتا ہے، صاف ستھرا کیا جاتا ہے۔ بچے پوچھتے ہیں کہ کیا بات ہے آج عام دنوں کے مقابلے میں زیادہ گھر پر توجہ دی جا رہی ہے؟ تو کہتے ہیں گھر کے لوگ کہ نہیں فلاں آدمی آ رہا ہے، فلاں مہمان آ رہے ہیں۔ تو بچے بھی سمجھ جاتے ہیں کہ جو اہتمام کیا جا رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا بہت بڑا آدمی آنے والا ہے۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان سے پہلے رمضان کا مذاکرہ فرمایا کرتے تھے۔ آپ فرماتے تھے کہ ایک عظمت والا مہینہ آنے والا ہے، ایک برکت والا مہینہ آنے والا ہے، ایک رحمت والا مہینہ آنے والا ہے، اور پھر اس مہینے کی فضیلتوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے تھے۔ تو صحابہ کرام کے اندر ایک ذوق اور شوق پیدا ہوتا تھا، انتظار رہتا تھا، اور بڑی مشکل سے وہ لمحات ان کے گزرتے تھے کہ کاش یہ دن جلدی چلے جائیں اور رمضان کا مقدس اور مبارک مہینہ ہمیں نصیب ہو جائے۔ جب رجب کا چاند آپ دیکھتے تو آپ دعا فرماتے تھے کہ اللہم بارک لنا فی رجبی و شعبان و بلغنا الی رمضان، کہ اللہ رجب اور شعبان میں برکتیں نصیب فرما اور ہمیں جو ہے رمضان تک پہنچا دے، تاکہ ہم رمضان کی سعادتوں کو ہم حاصل کر سکیں۔ تو وہ مقدس اور بابرکت مہینہ بہت جلد ہمارے درمیان آنے والا ہے۔ اپنے اندر تزکیہ پیدا کریں، جیسے آنے والے مہمان کا استقبال کمروں کی صفائی کر کے، بستروں کی صفائی کر کے، صاف ستھرے کپڑے پہن کر، خوشبوئیں لگا کر، بہترین غلاف اور پردے لگا کر ہم استقبال کرتے ہیں، تو ہم روحانی اعتبار سے ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں۔ رمضان کا مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ جس طریقے سے گھر کی ساری گندگی کو دور کیا جاتا ہے اور صاف اور شفاف گھر کو بنایا جاتا ہے، ایسے ہی روحانی اعتبار سے دل و دماغ کی گندگی کو ہم نکال کر رکھتے ہیں، پاک اور صاف تیار ہو کر رہے کہ رمضان کا مقدس مہینہ آنے والا ہے۔ ساری گندگیوں کو ہمارے دماغ اور دل سے ہم نکالتے ہیں۔ اور یہ مقدس مہینہ جب آتا ہے تو اپنے انوار و برکات کے ساتھ آتا ہے، اور اس مہینے میں جیسا کہ عام دنوں میں اگر ہم کوئی نیکی کا کام کرتے ہیں تو اس پر ایک نیکی پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، کہ ایک نیکی کوئی لے کر ہمارے پاس آتا ہے تو ہمیں اس کے مقابلے میں 10 نیکیاں دیتے ہیں۔ اور رمضان میں فرمایا کہ ایک نیکی کرنے پر 70 گنا زیادہ اس کا ثواب ملتا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ رمضان میں کتنی ہماری نیکیوں کو بڑھا دیا جاتا ہے۔ بنی اسرائیل کے لوگوں کی جو نیکیاں تھیں ان کے عمروں کے اعتبار سے، اور امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے رمضان کا ایسا مہینہ عطا فرمایا کہ اس میں ایک کے 70 گنا اس کو ثواب ملتے ہیں، اور بعض احادیث میں 700 تک اس کو ثواب ملتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اگر اللہ چاہے تو اس سے بڑھ کر بھی وہ دے سکتے ہیں، اسے کون روکنے والا ہے۔ یہ خصوصیت ہے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اور پھر اسی رات میں فرمایا کہ اسی مہینے میں فرمایا کہ ایک ایسی مقدس رات آنے والی ہے جسے لیلۃ القدر کہا جاتا ہے، اور پھر فرمایا کہ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، 1000 مہینوں سے بہتر وہ رات ہے۔ رمضان کے مبارک مہینوں میں اگر کوئی شب قدر کو تلاش کرے اور وہ شب قدر کو پالے تو گویا اس نے 1000 مہینے سے زیادہ اس نے عبادت کی۔ اگر ہمیں 1000 مہینے مل بھی جائیں تو یہ ممکن نہیں کہ پورے 1000 مہینے تک ہم عبادت اور ذکر و اذکار میں مشغول رہیں، لیکن شب قدر اگر کسی کو نصیب ہو جاتی ہے تو یہ اس بات کی ضمانت ہے کہ 1000 مہینے کا ثواب آپ کو وہ بھی 70 گنا کے حساب سے ہم نے پا لیا۔ اس لیے اس کی ہم فکر کریں، اور شب قدر کو ہم نے مختص کر دیا، اللہ نے مختص نہیں کیا۔
اللہ نے شب قدر کو مختص نہیں کیا، اس کا تعین نہیں کیا ہے، لیکن ہم عجیب ہیں کہ ہم نے اس کا تعین کر دیا کہ 27ویں شب کو شب قدر ہوتی ہے، جبکہ پیارے آقا کا فرمان ہے شب قدر کو رمضان کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں اسے تلاش کرو۔ اس لیے 21، 23، 25، 27 اور 29ویں شب، ان 5 راتوں میں شب قدر کی تلاش کرنی چاہیے۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ نے اعزاز سے نوازا ہمیں کہ ایک شب قدر کو پالے تو 1000 مہینے نہیں، 1000 مہینوں سے بہتر، خیر من 1000 شہر۔ اللہ نے فرمایا کہ 1000 مہینے نہیں، 1000 مہینے سے بھی بہتر عبادت کا اس کو ثواب ملے۔ اور پھر رمضان کا جو تعلق ہے، اس میں 2 چیزوں سے بہت خاص، اس کو 3 چیزوں سے بہت خاص اس کو مختص کیا گیا ہے۔ ایک تو ہے رمضان کے ساتھ روزوں کو جوڑا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ اے ایمان والوں ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا تھا۔ اور یہ روزے کیوں فرض کیے؟ لعلکم تتقون، اللہ کیا چاہتے ہیں؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ اور میں نے پہلے آیت پڑھی تھی قد افلح من تزکا، وہ شخص یقیناً کامیاب ہے جس نے تزکیہ حاصل کیا۔ اور تزکیہ کب حاصل ہوتا ہے؟ تقوی سے، پرہیزگاری سے۔ اور یہ قرآن کے اندر روزے کی جو مین بنیاد بتائی گئی ہے کہ روزے سے جو بنیادی مقصد ہے جس کو اللہ چاہتے ہیں وہ ہے تقوی، لعلکم تتقون۔ اور اس کا تعلق قرآن سے، رمضان کا تعلق ایک خاص قرآن سے بھی ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ ہم نے رمضان کے اندر قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ جانتے ہو رمضان کون سا مہینہ؟ رمضان وہ بابرکت مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو نازل کیا ہے۔ تو رمضان سے ایک خاص تعلق اور ایک خاص نسبت جو ہے وہ قرآن کی۔ اب قرآن کی تلاوت بھی کثرت سے ہمیں کرنی چاہیے۔ ایک تو ایک حدیث میں ہے کہ جس نے رمضان کے مبارک مہینے کو پایا، روزے رکھے، تراویح پڑھی اور اپنا محاسبہ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کی مغفرت یقینی۔ تو رمضان میں ہم قرآن کی تلاوت کریں، تراویح کا اہتمام کریں۔ تراویح جو ہے، دیکھیے ایک تو تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور تراویح کے اندر قرآن سننا یہ بھی سنت ہے۔ اگر ہم 10 دن کی تراویح پڑھ کے باقی دنوں میں قرآن نہیں پڑھتے ہیں تو ایک سنت تو ہماری ادا ہو گئی کہ ہم نے رمضان میں قرآن کو پڑھا یا سنا، لیکن پورے مہینے میں قرآن کو سننا چاہیے، تو وہ اس دوسری سنت سے ہم محروم ہو جائیں۔ لہذا پورے مہینے میں مستقل طور پر تراویح کا اہتمام ہمارا ہونا چاہیے۔ اگر کوئی 10 دن کی تراویح پڑھنا چاہتا ہے تو بقیہ دنوں میں وہ تراویح کو نہ چھوڑے۔ عام طور پر دیکھنے میں آتا ہے کہ ایک دہے میں ہم چلے گئے، اب اس کے بعد کیوں بھائی ہمارے کاروبار ہے، ہماری دکان ہے، مصروفیت ہے، اور عشاء پڑھ کے ہم باہر نکل جاتے ہیں۔ بہت افسوس کی بات ہے، بہت تکلیف کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نیکیوں کا سیزن ہمیں عنایت فرمایا اور ہم باہر گھوم رہے ہیں، یہ افسوس کی بات ہے۔ لہذا تراویح کا مکمل اہتمام ہو، روزوں کا مکمل اہتمام ہو، کہ روزہ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہم پر فرض کیا ہے۔ صحت مند، اچھے خاصے بہترین لوگ وہ روزے سے معذوری ظاہر کرتے ہیں، ذرا بھی شرم نہیں آتی کہ رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ اللہ نے ہمیں نصیب کیا اور ہم اس مبارک مہینے میں روزہ نہیں رکھ رہے، اور بڑی بے شرمی کے ساتھ اور بہت ڈھیٹ ہو کر ہم یہ کہتے ہیں کہ میں رکھ نہیں سکتا۔ 10 دفعے کھانا کھا رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ میں رکھ نہیں سکتا۔ اللہ نعمتیں دے رہے ہیں، اللہ نے صحت دی ہے، اللہ نے توفیق دی ہے، اس سے بڑا بدنصیب کیا ہوگا کہ وہ رمضان کا مقدس مہینہ پائے اور پھر روزہ نہ رکھے۔ اس لیے روزوں کا اہتمام کرنا چاہیے، گھر میں سارے ماحول کو جو ہے روزے داروں کا ماحول بنانا چاہیے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اس قرآن مجید کے تعلق سے فرمایا کہ اس کتاب کو ہم نے نازل کیا،
اس میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ اور کن لوگوں کے لیے ہے؟ ہدی للمتقین۔ یہ قرآن ہدایت کا ذریعہ کس کے لیے بنے گا؟ متقی لوگوں کے لیے بنے گا، جو اللہ سے ڈریں گے، اللہ کا خوف کریں گے۔ دیکھیے قرآن متقی لوگوں کے لیے، روزے سے اللہ کیا چاہ رہے؟ تقوی و پرہیزگاری چاہ رہے ہیں۔ اور قرآن میں اللہ نے صاف اعلان کیا فرمایا؟ قد افلح من تزکا، کہ جو تزکیہ حاصل کرے گا، تقوی اور پرہیزگاری اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو یقیناً کامیاب بنائیں گے۔ تو میرا عزیز دوستو، یہ مقدس مہینہ بالکل ہمارے قریب آ چکا ہے، ابھی سے ہم کو اس کی تیاری کرنی چاہیے۔ اب تیاری سے مراد کیا ہے؟ تیاری سے مراد یہ ہے کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے اکیلے میں بیٹھے یا گھر میں اپنے افراد کے ساتھ بیٹھے کہ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، چلو بھائی آپ کتنے قرآن پڑھنے والے ہیں بتاؤ، آپ کتنی ذکر کرنے والے ہیں بتاؤ، اذان سے پہلے مسجد میں جانے والے کون کون ہیں بتاؤ۔ ہم گھر کے اندر بیٹھ کر یہ تذکرہ کریں اور خود کو ہم تیار کریں، بچوں سے کہیں، ہماری ماؤں بہنوں سے ہم کہیں کہ یہ رمضان کا مقدس مہینہ ہے، اس میں اتنا ثواب ملتا ہے، اتنی نیکیاں ملتی ہے، ثواب کو 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے، نفل کو فرض کا درجہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ چیزیں اگر ہم اپنے گھر میں بیٹھ کر مذاکرہ کریں گے تو گھر میں ایک رمضان کے استقبال کا ماحول بنے گا۔ اب ہمارا استقبال کیا ہوتا ہے کہ رمضان آ رہے، خریدی کہاں سے کرنا ہے، کپڑے کہاں سے لینا ہے، افطار میں کیا کیا بنانا ہے، کون کون سی اچھی ڈش ہے، بچوں سے موبائل دے دے کہ دیکھو یوٹیوب پر اس میں تلاش کرو رمضان کے لیے افطار میں کیا کیا آسانی سے بنایا جا سکتا ہے، اچھا اور نیا کیا ہوتا ہے، ٹیسٹی اور ذائقہ دار کون سے اس میں چیزیں بتائی گئی ہے۔ بچوں سے ہم کہتے ہیں کہ ساری چیزیں، بچے بھی پورا اس میں دیکھتے ہیں، اور وہ سب پورا رمضان کا مقدس مہینہ جس میں ہماری توجہ اللہ کی طرف ہونا چاہیے، ہم پورے گھر کی اور خود ہماری توجہ دسترخوان کی طرف کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے واسطے رمضان کی تیاری، تلاوت کون کرے گا، کتنی کرے گا، ذکر کون کرے گا، درود شریف کون کتنا پڑھے گا، مسجد میں کون کتنی دیر بیٹھے گا، طاق راتوں میں کون جاگے گا، شب قدر کی تلاش کس انداز سے کرنی چاہیے، یہ ہم اگر کریں گے تو انشاءاللہ گھر کا ایک ماحول بنے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کی عظمت کو دیکھتے ہیں، ہمارے دل کی سچی تڑپ کو دیکھتے ہیں۔ ہمارے دل میں اللہ کی عظمت ہونی چاہیے، ہمارے دل میں رمضان کی عظمت ہونی چاہیے، ہمارے دل میں قرآن کی عظمت ہونی چاہیے، ہمارے دل میں روزوں کی عظمت ہونی چاہیے۔ یہ ہم کریں گے تو انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ تو ہم طے کریں کہ رمضان میں کوئی نماز ہم نہیں چھوڑیں گے اور تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھنے کا اہتمام کریں گے۔ قرآن کی تلاوت کا آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اذان کے ساتھ مسجد میں آ جائیں، سنت پڑھ لیں، تھوڑا وقت ملے تو کچھ تلاوت کر لیں، یا نماز کے بعد ہم طے کریں کہ مجھے صرف آدھا گھنٹہ قرآن پڑھنا۔ ہر نماز کے بعد آپ طے کریں، جب ہر نماز کے بعد آپ آدھا گھنٹہ تلاوت کریں گے تو آپ کا مزاج اور ماحول بنے گا اور آپ قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھنے والے بنیں گے۔ اور افطاری کے لیے بہت مختصر افطاری رکھیں، جو اللہ نے آپ کو مقدر کیا وہ کریں۔ اور ایک تیاری رمضان کی یہ بھی ہے کہ جو رمضان کی میں جو ہے عام طور پہ کیا ہے، کپڑوں کی خریدی ہوتی ہے، کھانے پینے کی خریدی ہوتی ہے، تو میرے دوستو ہم یہ چیزیں رمضان سے پہلے بھی کر سکتے ہیں۔ رمضان سے پہلے یہ چیزیں لا لیں تاکہ اس مقدس مہینے کا ایک لمحہ بھی ہمارا ضائع نہ ہو۔ ہماری مائیں بہنیں مارکیٹ میں جاتی ہیں تو بڑی شرم کی بات ہے، بڑی دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ وہ مقدس مہینہ ہے اور ہم مارکیٹ کے اندر ہیں۔ اور افسوس تو یہ ہے کہ رمضان میں باہر جاتے ہیں اور روزوں کا اہتمام نہیں ہوتا اور کھلے عام کھایا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے کی نشانی ہے۔ اس لیے رمضان بالکل ہمارے سروں پر ہے، ہم اس کی قدر کریں، رمضان کے معمولات کو ہم ابھی سے بنائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی اور آپ سبھی حضرات کو ان کی سنی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔